الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کو عقل دی اور عقل کے ساتھ انبیاء کی رہنمائی دی، اور انبیاء کو اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف سے وحی کا بندوبست کر دیا۔ اب انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے والے اور شیطان کی طرف جانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ بھی کئی زیادہ ہیں اور شیطان کی طرف بلانے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں نا، ان میں لوگوں کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ یہ ہے جو ہم یہاں پہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک، اور مجھ سمیت سب سے پہلے میں اور میرے ساتھ آپ سب لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور کتابوں میں اللہ کی باتیں بتاتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک وہ طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ لوگوں کے پاس گھر گھر جا کر جماعت کی صورت میں، تبلیغ والوں کی صورت میں ان کو لوگوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو حضرات صوفیہ کرام اپناتے ہیں، کہ اپنی خانقاہ میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے فیض لے کر جاتے ہیں۔ تو دین کے پھیلنے کے یہ مختلف ذرائع ہیں، اور سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین پھیل جائے۔ کسی کا ذاتی مقصد اس میں کوئی نہیں ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، یا میں مشہور ہو جاؤں، یا مجھے جو ہے نا لوگ کہیں کہ یہ تو بہت بڑا مولوی ہے، یہ بہت بڑا مفتی ہے، یا بہت بڑا صوفی ہے۔ کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا تبلیغی ہے۔ ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جو بلانے کی صورتیں ہیں وہ پھیلیں اور اللہ کی طرف لوگ آئیں۔ ہمارے ہندوستان، پاک و ہند بر صغیر میں جو دین کے آنے کا بڑا ذریعہ ہے وہ حضرات صوفیہ کرام کا ہیں، اور ان میں ایک بڑا نام حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہمارے لاہور میں ہی مزار ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ افغانستان کا ایک صوبہ ہے غزنی، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہاں ہی کا ایک گاؤں ہے حجویر نام ہے اس کا، اس لیے ان کو غزنوی بھی کہتے ہیں، حجویری بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ لاہور میں آ کے آباد ہوئے اور لاہور میں ہی ساری زندگی گزاری تو ان کو لاہوری بھی کہا جاتا ہے۔ 464 ہجری میں وفات ان کی ہوئی ہے۔ آج کل جو ہجری تاریخ چل رہی ہے
وہ تقریباً 1400 یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اور اب تک ان کا نام اللہ نے قائم رکھا ہے۔ دیکھیں یہ جو نام قائم رہتا ہے نا، یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنا نام بنانا نہیں چاہتے، جو اپنا نام نہیں نا بنانا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میری رضا کے لیے کام کرو گے، اخلاص کے ساتھ کام کرو گے، تو تم اندھیری راتوں میں اور اندھیری جگہوں پہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں پھیلا دیں۔ ابھی تک ان کا نام چل رہا ہے۔ تو ان حضرات کا مقصد کیا تھا کہ کس طرح یہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ تو ابھی قریبی تاریخوں میں ان کے دربار پہ کوئی میلہ بھی آ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی کس کام میں گزری، ان حضرات کی کیا تعلیمات، ان حضرات کے کیا مقاصد، اور ان حضرات کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ان حضرات کو اس پر رضامندی ہے؟ اگر وہ حضرات موجود ہوتے تو کیا وہ اس پر راضی ہوتے؟ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں ان کا دربار ہے اجمیر شریف۔ وہ ان کی قبر پر آئے، اور دیکھیں یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں دنیا میں، تو ان کے اوپر انوارات برستے ہیں نا۔ تیرے کہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کے نبی کے ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبر بھی جنت کا ایک باغ ہے، اگر نیک آدمی ہوگا تو جنت کا باغ ہے، تو ان کی قبروں پر بھی اللہ پھر فیض برساتے ہیں۔ تو پھر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی قبروں پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان بزرگ کی قبر پہ جو تو نے فیض برسایا ہے تو اس کی برکت سے مجھے بھی فیض عطا فرما۔ یہ ہے بزرگوں کی قبروں پر جانے کی حقیقت۔ یہ نہیں ہے کہ اے اللہ کے بندے مجھے کچھ دے دے، اے داتا، داتا کا مطلب ہے دینے والا، وہ خود ہی اس بات پر راضی نہیں کہ مجھے کوئی کہے کہ میں دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمتیں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں بینہم، ان لوگوں کے درمیان، معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ ہم دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور یا جس کو چاہتے ہیں ان کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی، روزی اولاد، سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ داتا اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک بزرگ نے اشعار گئے ہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ داتا کا لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی شرکی آمیزش ہے کہ داتا کا مطلب تو دینے والا، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ان کی اپنی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ ان کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں پہ لگا دی، اور ان کا فیض ہے، لیکن ان کی قبر پر، ان کے نام پر، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہرگز اس سے راضی نہیں ہے۔ ان کے نام پر چادریں لے کے پھرنا، اور پھر ڈول ڈمکے کرنا، اور اس کے سامنے ناچنا، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ دین کا جو مسئلہ ہے، اگر تو وہ اللہ کے کتاب میں ذکر ہے، اگر تو وہ قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں ہے، اگر تو وہ علماء امت کے اجماع سے ایک بات ثابت ہے، تب تو اس بات پہ عمل کر لو۔ اگر ان سے ہٹ کر کوئی بات ہے
تو ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے نہیں چلنا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے نام پر جو کام ہو رہے ہیں، نہ کہیں کتاب اللہ میں اس کا ذکر ہے، نہ کہیں حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے، نہ کہیں علماء کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے نام پر چادریں اکٹھی کرنا اور ان چادروں میں پیسے اکٹھے کرنا اور اس کے ساتھ ڈول بجانا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اور لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر، لوگ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ یہ پیسہ کس کے ہاتھ میں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کون اس کو خرچ کر رہا ہے، اور آپ کا پیسہ کس کس کام میں لگ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں۔ تو یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جان ہمیں اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، تمہیں میں نے جان دی تھی، تمہیں میں نے جوانی دی تھی، تمہیں میں نے صحت دی تھی، تمہیں میں نے مال دیا تھا، یہ کہاں گیا؟ ہم اگر اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ، ایک بزرگ کے نام پر کچھ لوگ آئے تھے اور وہ ڈول بھی بجا رہے تھے اور اس کے سامنے کچھ لڑکے ناچ بھی رہے تھے اور وہ آوارہ قسم کے لوگ تھے جو اس کو لے کے پھر رہے تھے اور ہم نے اس میں پیسے ڈال دیے، اللہ جل جلالہ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے عقل نہیں دی تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے نام کے اوپر جو حقیقی لوگ ہیں وہ جو میرا کام کر رہے ہیں، تمہیں اللہ نے اتنی عقل نہیں دی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ دنیا کے معاملات میں تو تم بہت سمجھدار تھے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو بازار کے باہر ہو رہی ہیں، جو ان کے مزاج سے باہر ہو رہی ہیں، ان کے نام پر ہو رہی ہیں، اور پھر جا کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی اس کی۔ جس آدمی کی ساری زندگی توحید میں گزر گئی، جس آدمی نے ساری زندگی اس بات پر لگا دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ سے مانگو، حقیقی داتا اللہ ہے، اللہ سے مانگو، اور اتنی بڑی کتاب لکھ دی کشف المحجوب، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں پڑھنے کی صلاحیت ہو، استعداد ہو، تو وہ اس کتاب سے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تک تو پہنچانا تھا انہوں نے، اور ان کے نام پہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس طرح وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور مردوں عورتوں کے اختلاط۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا کس کے نام پر؟ اس بندے کے نام پر جس نے ساری زندگی اللہ کے نام پہ لگا دی۔ تو ان کو کیا اذیت نہیں ہو رہی ہو؟ ان کو اس بات کی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ تو ان کی تعلیمات تو اللہ سے جوڑنے کی تھی، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے بارے میں جو مشہور شعر ہے اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ گنج کہتے ہیں خزانے کو اور بخش کہتے ہیں دینا۔ تو یہ خزانہ دینے والے ہیں۔ کون سا خزانہ ہے؟ اللہ کی معرفت کا خزانہ، یعنی ان کی مجلس میں جو بھی بیٹھا ہے اس کو اللہ کی معرفت ملی، اس کو اللہ کی پہچان ہوئی۔ گنج بخش، ان کی وجہ سے ان کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت بخشی کہ اللہ کی پہچان اس کو ہو گئی۔ دیکھو، جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی، جو اللہ کو پہچان گیا، اپنے خالق کو پہچان گیا، تو کیا اس سے بڑا اس کے پاس کسی کے پاس کوئی خزانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مظہر نور خدا، اور یہ اللہ کے نور کے مظہر ہیں، یعنی اللہ جل جلالہ نے ان کی ذات میں اتنی نورانیت ظاہر کر دی کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ ناقصانہ پیر کامل، جو لوگ ہیں نا کم درجے کے، جن کا درجہ دین میں کم ہے، تو ان کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ پورے پیر، کامل پیر ہیں، اور کاملان رہنما، اور جو کامل ہو گئے ہیں تو ان کی زندگی میں، ان کی تعلیمات میں کامل لوگوں کے لیے آگے چلنے کے راستے بیان کیے گئے۔ تو یہ بزرگ ہمارے ہیں، یہ بزرگ ہمارے ہیں، کیونکہ جنہوں نے اللہ کی زندگی پہ، اللہ کے نام پر اپنی ساری زندگی گزار دی، تو ہمارے کیوں نہ ہوں، ہم ان کو کیوں نہ اپنائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ بزرگ تو ہمارے ہیں، لیکن ان بزرگوں کے ناموں پر جو سلسلے شروع ہو گئے ہیں وہ ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، وہ دیکھنے پڑیں گے۔ اگر تو ان بزرگوں کے ناموں پر چلنے والے سلسلے ان بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آج کہہ دے
کہ میں حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور اس سے میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ مخلوق کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا معرفت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو ہم کوئی گناہگار لوگ ہیں کیا کوئی فاسق لوگ ہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں؟ کیوں انکار کریں؟ اللہ سے جوڑنے کا رستہ بتا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہم کیوں انکار کریں؟ کیوں؟ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں، انہوں نے اللہ کا جو رستہ ہمیں سمجھایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ تو ہمیں تسلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آؤ اور ان کے نام پہ ڈول بجاؤ اور ان کے نام پر ناچو اور ان کے نام پر چادریں اکٹھی کرو اور وہ پیسے دو، اگر تو یہ لوگ جو اکٹھے کر رہے ہیں، اول تو یہ پہنچاتے ہی ہیں نہیں پہنچاتے، پہلی بات ہے، اگر پہنچا بھی دیں تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حکومت کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں کا خون چوسنے کے لیے، یہاں پہ دین کے نام پہ خون چوسے جا رہے ہیں، دنیا کے نام پہ بھی چوسے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اگر تو کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ رستے اپناؤ کیونکہ یہ ان کے طریقے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، بالکل ہمیں تسلیم ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، پاکستان ہندوستان بر صغیر میں دین کو لانے والے ہیں، ساری باتیں تسلیم ہیں، لیکن ان کے نام پر تم جو بھی کہو ہم کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کی تعلیمات کے مطابق دیکھنا پڑے گا۔ اگر تو ان کی تعلیمات کے مطابق وہ ساری باتیں ہوئیں تو علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، اور اگر ان کی تعلیمات کے خلاف ہوئی تو ہم معذرت کریں گے کہ بھئی آپ ان کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ان کی تعلیمات کی باتیں خلاف ہیں۔ یہ کام ان کی قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور ایسی شکل اختیار کرنا جیسے کہ ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں، اور ذلت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونا، حالانکہ وہ جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ایک بندے ہیں اللہ کے، اللہ کا جو مقام ہے اور بندے کا مقام ہے اس کو ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہاتھ باندھ کے ذلت کے ساتھ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں۔ اگر اس طرح کی صورت اختیار کی جائے، کوئی شرکی صورت اختیار کی جائے، تو یہ ہرگز ان کی تعلیمات نہیں ہیں، اور یہ ہرگز وہ اس پر راضی نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو اپنی زندگی میں ایسا موقع ملتا یا ان کے سامنے کوئی اس طرح کرتا تو ہرگز وہ اس کی اجازت نہ دیتے، اور اسی لیے ان کی زندگی کی تعلیمات کے مطابق ہم بھی اسی کے مطابق چلیں گے کہ ان کی جو باتیں تو ان کی اپنے طور سے ثابت ہیں، انہوں نے جو بیان کی ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، لیکن جو باتیں ان کی ایسی ہیں کہ جو ان کی نہیں ہیں، ان کی کہہ کے پیش کی جا رہی ہیں، تو ہم اسے معذرت کریں گے کہ یہ اللہ کے حکم کے بھی خلاف ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے جو نیک بزرگ ہیں جن کے نام پر تم یہ کام کر رہے ہو اس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ان طریقوں میں شامل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، ان طریقوں میں شرکت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، بلکہ ہم بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق مانتے ہیں۔ جتنی انہوں نے حدود بیان کی ہیں، مخلوق کی جو حدود ہیں اور خالق کی جو حدود ہیں، اس کے مطابق مانتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم اگر کوئی آدمی یہ طریقے اختیار نہیں کرتا تو وہ بزرگ کو نہیں مانتا، یہ جہالت ہے۔ اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کی حقیقی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے صحیح غلط کا فیصلہ علماء کے پوچھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔